الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی کہ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کے اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بیان والی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کہ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتی ہیں یاد خدا کی رغبت میں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے۔ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ دوہرے بیان والی آیت ہے، اس کی آیتیں بار بار ایک کی طرح ہی کی نازل ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے جسموں پر، ان کی جلدوں پر۔ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جسم اور کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں یاد خدا کی رغبت میں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی کہ بے شک یہی ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہ من یشاء جسے چاہے ہدایت دے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت کی راہ یہی ہے، یا ہدایت اسی طرح ہی میسر آتی ہے کہ جب کوئی آیت آتی ہے، نازل ہوتی ہے، یا مومنین اسے سنتے ہیں تو اس سے ان کے دل ہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم، ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف رغبت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہدایت ہے، جسے میں ہدایت دینا چاہوں اسی طرح ہی میں دیتا ہوں۔ تو اس آیت میں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہیں کہ ان پر قرآن پاک کی کسی آیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو دوسری کیفیت جمال والی کہ ان کے اندر شوق، ذوق اور وجد یہ بھی ہونے لگ پڑتا ہے۔ یہ خوف، ہیبت، حیا، عظمت کا اظہار، حیران و متحیر ہو جانا، یہ بھی وجد ہے۔ تو لہذا مومنین کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی آیت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، یا جب کوئی نازل ہوتی تھی، یا جب کوئی پڑھی جاتی ہے، وہ جب سنتے ہیں، ان پہ یہ حالت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ہمارا بیان یہ دوسری قسم ہے قرآن پاک میں لوگوں کی جو قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اسی ضمن میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ سننے کے قابل چیزوں میں سے دل کے لیے فوائد کے لحاظ سے، باطن کے لیے زوائد کے اعتبار سے، کان کے لیے لذت کی رو سے بہترین چیز کلام الہی ہے۔ سب مسلمانوں کو اس کے سننے کا حکم ہے، جنوں میں، انسانوں میں، تمام اس کلام کو سننے کے مکلف ہیں۔ قرآن کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ طبیعت اسے پڑھنے اور سننے سے ملول نہیں ہوتی، کیونکہ اس بڑی رکت حاصل ہوتی ہے، اس سے بڑی رکت حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ کفار قریش راتوں کو چھپ کر آتے اور نماز کی حالت میں جو کچھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے وہ لوگ اس کو شوق سے سنتے تھے، تعجب کرتے تھے۔ جہاں جیسا کہ نضر بن حارث جو سب سے زیادہ فصیح تھا، عتبہ بن ربیع جو بلاغت میں سحر بیانی دکھاتا تھا، ابو جہل بن ہشام جو خطبوں اور دلائل میں ید بیضہ رکھتا تھا، ایسے ہی اور لوگ، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ایک رات ایک سورت کی تلاوت فرما رہے تو عتبہ اسے سن کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جو جوک در جوک آ کر پیغمبر علیہ السلام سے قرآن پاک سنتے اور سننے لگ جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جنوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کی اس قول سے خبر دی
کہ قرآن روحانی بیماریوں سے دل کو راہ حق کی طرف رہنما کرنے والا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہر کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بس قرآن کی نصیحت اور نصیحتوں سے بہتر ہے، اس کا ہر لفظ اور لفظوں سے زیادہ بلیغ ہے، اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ دلکش ہے، اس کی وعید سب وعیدوں سے زیادہ جاگداز ہے، اس کا قصہ سب قصوں سے زیادہ اثر انگیز ہے، اس کی مثال سب مثالوں سے زیادہ فصیح ہے۔ ہزاروں کو اس کے سننے نے شکار کر لیا، ہزاروں جانوں کو اس کے لطف مضامین نے مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ دنیا کی عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے، دنیا سے ذلیلوں کو عزت بخشتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سنا کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے ان کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرتے ہوئے ان کا قصد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف کا ایک لشکر سورہ طٰہٰ کے گوشوں میں گھات میں بٹھا دیا۔ جب آپ اپنی بہن کے گھر دروازے پر آئے تو اس وقت ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی یہ آیت تلاوت کر رہی تھی کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں، مگر اس لیے اتارا ہے کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے جان ان کی باریکیوں کو جانا اور وہ اس کے شکار ہو گئے، ان کا دل کے لطف حقائق سے بندھ گیا۔ آپ صلح کا طریق ڈھونڈنے لگے، جنگ کا لباس اتار دیا، مخالفت چھوڑ کر موافقت پر اتر آئے۔ یہ بات مشہور ہے کہ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیتیں پڑھیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آتش دوزخ اور گلے میں اٹکنے والا کھانا دردناک عذاب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر کے پاس یہ آیت پڑھی کہ بلا شبہ تیرے دب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے تو اس کو ٹالنے والا نہیں۔ آپ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے تو لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ ایک ماہ تک اللہ تعالیٰ کے خوف سے بیمار رہے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ ان کفار کے لیے آتش دوزخ کے بچھونے اور اسی کے لیے اوپر بالا پوچھ ہوں گے۔ وہ رونے لگے، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ ان کی جان نکل گئی۔ پھر پاؤں پر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا اے استاد بیٹھ جائیے۔ آپ نے فرمایا اس آیت کی ہیبت تو مجھے بیٹھنے سے روکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بارہ خدایا اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو تیرے حکم سے، اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو تیری عطا سے، تیری توفیق سے کرتے ہیں، بس ہماری ایک قول و فعل کہاں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حافظ صاحب نے آیت پڑھی کہ جب تو بھول جائے تو میرے رب کو یاد کر۔ آپ نے کہا ذکر کی شرط بھول جانا ہے، سارا عالم جا کر ذکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا مجھے اس دل پر تعجب ہے جو کلام حق کو سنے اور جگہ پر قائم رہے، اس جان پر تعجب ہے جو کلام الہی کو سنے اور بدن سے نہ نکل جائے۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خدا تعالیٰ کا یہ کوئی کلام پڑھ رہا تھا کہ ڈرو اس دن جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ ایک ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی کہ آہستہ پڑھو، اس کی ہیبت سے 4 پریاں مر گئی ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مومنین کے متعلق جو قرآن مجید کو اس کے پورے حق سے سنتے ہیں، سب اہل اسلام فرما بردار اور گنہگار قرآن کو توجہ سے سننے پر مامور ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ جس حال میں کوئی شخص قرآن پڑھے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ توجہ سے اس کے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز فرمایا کہ فَبَشِّرْ عِبَادَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ہمارے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں اور ان کے اوامر و حکموں کی تعمیل کرتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور ادب سے سنتے ہیں۔ نیز فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ حضرت شیخ ابو نصر سراج توسی آپ رحمۃ اللہ علیہ 378 ہجری میں
آپ کا وصال ہوا، اور قرآن پاک سننے کے آپ نے دو طریقے، دو طرح کے لوگ، دو طرح کی لوگوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ آپ کتاب الامہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سننے والوں کا ذکر دو طرح سے کرتا ہے۔ ایک مقام پر تو فرمایا منہم من یستمعون الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ سورہ محمد آیت نمبر یہ 16 ہیں۔ ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں کر دی، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن تو سنا کرتے تھے لیکن صرف اپنے کانوں سے ان کے دل تلاوت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اور وہ لغویات میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان جیسا نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے الفاظ سے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ المائدہ 83 نمبر یہ آیت ہے۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ یعنی جب وہ قرآن کو سنتے ہیں بیٹھے نہیں رہتے، ٹکتے نہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ دل ذکر، فکر اور شوق اور ذوق اور اللہ کی محبت میں اس کے خوف سے ڈرتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور تڑپتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت قرآن سنتے ہیں، حقیقت میں قرآن سنتے ہیں، کیونکہ سنتے وقت ان کے دل قرآن کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو سراہا، اور قرآن کریم میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تاہم یقیناً کتاب طویل ہوگی، مختصر نہ رہ سکے گی۔ اگر اس موقع پر میں ایسے لوگوں کی مثالیں ذکر کرنا شروع کروں جنہوں نے قرآن سنا تو ان پر غشی طاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور فوت ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام، تبع تابعین اور آج تک تابعین کے بعد آنے والے لوگ ہیں جن پر غشی طاری ہوئی تھی۔ مثلا حضرت ذرا بن اوفا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تو غش کھا کر گر گئے اور اسی وقت فوت ہو گئے۔ جیسا کہ حضرت ابو جبیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت صالح مری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو وہ چیخے اور اسی وقت فوت ہو گئے۔ کتاب الامہ صفحہ 446 میں یہ ساری بیت موجود ہے۔ باب سما کے گروہ میں تلاوت کا اثر اور جنوں کی موت۔ ایک صوفی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے آیت تلاوت کر رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ میں بار بار اسے پڑھتے جا رہا تھا۔ اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ کب تک یہ آیتیں بار بار پڑھتے رہو گے؟ تم نے تو 4 ایسے جن قتل کر دیے ہیں جنہوں نے پیدا ہونے سے اب تک آسمان کی طرف سر بھی نہ اٹھایا تھا۔ حضرت ابو طیب احمد بن مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماہ رمضان المبارک کی ایک رات حضرت شبری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک مسجد میں تھا کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے پہلو میں تھا۔ امام نے یہ آیت پڑھی کہ اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے اسے لے جاتے، تو آپ نے ایک زوردار چیخ ماری۔ میں سمجھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہوگی، پھر دیکھا تو ان کا رنگ سبزی مائل ہو چکا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں دوستوں سے، تو یہ بات آپ بار بار دہراتے رہے، یوں ہی خطاب فرماتے رہے۔ تو یاد رکھو کہ جن لوگوں نے قرآن کا سماع کرنا پسند کر رکھا ہے اس کی وجہ وہ آیات و احادیث ہے جن کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن سنتے وقت قابل اعتماد بات یہ ہے کہ دل کی پوری توجہ تلاوت کی طرف ہو، اس میں تدبر کرنا چاہیے اور غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اسی حالت میں جو اس کے دل پر وارد ہو رہی ہے ایسے کرنے سے وہ حالت دل میں برقرار رہے گی۔ لیکن اگر قرآن سن کر اس پر کوئی حالت طاری نہیں ہوتی، دل میں قرآن سے عشق پیدا نہیں ہوتا، دل کی کیفیت قرآن کے مطابق نہیں ہوتی، اسے جھنجھوڑتی نہیں، تو پھر وہ شخص اس آیت کے مطابق ہوگا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ البقرہ 171 نمبر آیت ہے کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے
چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی صرف وہ آواز ہی سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس پہ سوچتے نہیں، اسے عقل و دل میں نہیں بٹھاتے، وہ صرف ایک آواز ہی سنتے ہیں۔ جس طرح ہم جانوروں کو آواز دیتے ہیں کر کے یا شیشی کر کے یا جھڑک کے، آوازیں کچھ مخصوص ہیں جو کہ ہمارے علاقوں میں بولی جاتی ہیں، اس سے صرف جانور متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، حتیٰ کہ حالانکہ وہ جانور ہے وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم قرآن کو اس طرح بھی نہیں بعض اوقات سنتے۔ تو اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کی اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹے۔ یعنی جنوں کو بھی آداب تلاوت قرآن پتہ تھے اور اسی وجہ سے وہ ایمان والے ہو گئے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور واپس جا کے اپنی جماعت میں اپنے علاقے میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اور ایمان والے جو صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ آیات الہی کو سنتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر والی آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور آیت میں، جس طرح کہ پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ وہ خوشخبری دو میرے بندوں کو جو قول سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں قرآن کا، یہی عقل مند اور یہی ہدایت والے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِن تُسْمِعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، کہ آپ صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ جس طرح فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، کنارہ کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو۔ اور جو سنتے ہیں وہ لغویات میں نہیں پڑھتے، لگے رہتے، جس طرح ہم آج سارا دن پوری رات موبائل میں لگے ہوئے اور کھیل کود اور گیمز میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور ان میں مصروف رہتے ہیں۔ مومنین کی یہ صفت نہیں ہے، اب وہ قرآن سنتے ہیں اور قرآن سے زیادہ مستفید رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری خیر سننے اور سمجھنے میں ہی رکھی ہے، جیسا کہ اس نے خود خبر دیا سورہ نفال آیت نمبر 23 میں کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، کہ اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں خیر تو انہیں سناتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ الشَّهِيدُ، یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 37 ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں عبرت اور نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو لمن کان لہو قلب، کہ جو حاضر دل اور توجہ رکھتا ہو، او القى السمع، اور حاضر دل اور توجہ سے قرآن پاک کو سنے۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ میں قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر اور اسے غور سے اور توجہ سے سننے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی یہ مومنین کی صفات ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں کہ مومنین اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف رکھتے ہوئے قرآن پاک کو سنتے ہیں اور ادب سے اور خاموشی سے سنتے ہیں، یہ مومنین کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت پہ قائم رکھے اور ہمیں خاموشی سے، تدبر سے، غور و فکر کے ساتھ اور توجہ سے قرآن پاک کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی حاضر دل اور پوری توجہ اور یکسوئیت سے جب قرآن سنا جائے تبھی وہ دلوں پر برکات کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ ہر خیر کی بنیاد غور سے سننا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ لہذا اگلی ویڈیو میں ہم تیسری قسم کے لوگوں کو بیان کریں گے جو قرآن پاک کو کس طرح سنتے ہیں۔